sitting in that parliament. So 28 countries are represented in that parliament. And when you look at the European Union, that is... پاکستان کا جو کیبنٹ ہے وہ جب تک وزیر شامل نہ ہو وہ کابینہ نہیں کہلاتی، اور جب تک کابینہ نہ ہو وہ حکومت نہیں کہلاتی. اس کی تشریح کی آرٹیکل 90 اور 91 کی. اس کی روشنی میں جس دن سے نواز شریف نااہل وزیر اعظم کا سرٹیفکیٹ لینے میں کامیاب ہوئے، اس دن سے آج تک پاکستان میں کوئی حکومت موجود نہیں ہے. 48 گھنٹے جو آخری دفعہ 45 روز کے لیے پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہاؤس LNG کے شہزادہ جاسم کو ٹھیکے پہ دیا گیا اس کے کارندوں کے ذریعے، تب سے بھی پاکستان میں کوئی حکومت موجود نہیں ہے. جو پاکستان میں اس آئینی خلا کو مد نظر رکھتے ہوئے پریکٹس یہ رہی ہے کہ کچھ وزیر اعظم کے ساتھ ہی فوراً اسی دن حلف اٹھاتے آئے ہیں. لیکن اس وقت تک گاڈ فادر 1 اور گاڈ فادر 2 مری میں وزارتوں کی بولیاں لگی ہوئی ہیں کل سے، اور اگر انہوں نے کابینہ ہی چوز کرنی ہوتی تو ان کے پچھلے لوگ موجود تھے، اس میں بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا. وہ سبق دے رہے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سرزمین بے آئین ہیں، ہمارے سامنے کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں رکھتا کوئی قانون. اس لیے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈائلما ابہام، تاکہ اس میں پروپیگنڈا کیا جا سکے، جان بوجھ کے پیدا کیا گیا ہے، جس کی PTI مذمت کرتی ہے، اور یہ ناقابل قبول ہے پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق. دوسرا، کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اپنا سرکولر اس کے ذریعے سے کہا ہے کہ گاڈ فادر 2 کو اگر وہ امیدوار ہوں تو ان کے حلقے میں کمپین کی اجازت نہیں ہے. یہ آئین سے متصادم حکم ہے. راستے موجود ہیں. آپ کسی امیدوار کو، اس سلسلے میں ہم نے جب عمران خان چیئرمین PTI پہ پابندی لگائی گئی 2 حلقوں میں، سائی وال اور ایک اور دوسرا حلقہ، تو ہم نے اس کو خود چیلنج کیا ہوا PTI نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں ہمارا موقف یہ ہے، آپ کسی امیدوار کو سوائے اس کے جو برسر اقتدار ہو، باقی پارلیمنٹیرینز کو خاص طور پہ اور عمومی طور پہ کسی پہ بھی حلقے پہ جانے پہ پابندی نہیں لگا سکتے. یہ پاکستان کے آئین میں جو بنیادی حق ہے، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف موومنٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن، اس کے خلاف ہے. لیکن اس میں راستہ تھا، 2 راستے ہیں، آئینی اور قانونی راستہ ہے. پہلا راستہ یہ کہ شہباز شریف اور LNG وزیر اعظم دونوں کو نامزد کیا گیا ہے ایک غیر قانونی اجلاس میں. ایک ایسا شخص جس کو نائل کیا گیا، پارٹی ان کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے اس وقت، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نواز کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے. آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بی بی نے جب ٹیک اوور کیا تھا کو چیئرمین سے، چیئرمین کے طور پہ ان کے نام پہ رجسٹرڈ تھی. لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز آرڈرز 2002 آیا ڈکٹیٹرشپ کے دور میں، تو بے نظیر صاحبہ پارٹی کی چیئرمین نہیں رہ سکی شہید، اور اس کی وجہ سے پھر ایک ایسی پارٹی رجسٹر کروائی گئی پارلیمنٹیرین کے نام سے، پیپلز پارٹی، جس کے چیئرمین بھی وہ نہیں تھی، اس کے چیئرمین بھی اور تھے، اس کے جنرل سیکرٹری اور عہدیدار بھی اور تھے. اس لیے وہ نظیر سامنے رکھتے ہوئے، اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈرز میں 4 جگہ ہے کہ جو شخص اہل نہیں ہوگا وہ پارٹی ہیڈ نہیں کر سکتا. اگر پارٹی اور پارلیمانی پارٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی نواز شریف صاحب نے ہیڈ کی وہ نااہل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فیصلے کیے گئے وہ آئین اور قانون کی نظر میں کالعدم ہیں.
اس کا دوسرا یہ مطلب ہوا کہ اس وقت جو نائل وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی وجہ سے پارٹی بھی مکمل نہیں ہے. ایک طرف الیکشن کمیشن مانگتا ہے گوشوارے دو، دوسری طرف مانگتا ہے کہ حلقے میں مت جاؤ، تیسری طرف نواز شریف کے لیے ایک خصوصی کیوں رعایت دی گئی ہے. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو دونوں فیصلے ہیں ان کو الیکشن کمیشن اوپن ہیئرنگ ان کے اوپر کرے، ان کو بھی موقع دے، پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں کو بھی موقع دے، تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ دونوں فیصلے غلط ہیں. اور اگر ان دو اجلاسوں کے بعد جو مری میں اس وقت علی بابا اور 40 چور دوسرا دن ہے پاکستان کا چوری کا حال بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کس چور کو فائدہ دینا ہے، کون سا چور آئے گا، کون سا چور پیچھے رہے گا، کون سا چور خزانے پہ بیٹھے گا، تو جناب اس فیصلہ آیا تو وہ بھی آئینی اور قانونی طور پہ مکمل نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ قوم اس بات پہ حیران ہے کہ پاناما پہ توجہ ہٹانے کے لیے ایک پریس کانفرنس 1 ہوئی اور ایک پریس کانفرنس 2 ہوئی، دونوں چلے ہوئے کارتوس. پریس کانفرنس 1 اور پریس کانفرنس 2 اس پہ نون لیگ فوراً ایمان لے آئی اور کہا یہ صادق اور امین پریس کانفرنس ہیں دونوں. لیکن پاناما فیصلہ 2 ججز کا، پاناما فیصلہ 1، لیکن پاناما فیصلہ 3 ججز کا، پاناما فیصلہ 3، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بغاوت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ زیادتی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں قانون کے مطابق نہیں ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں جمہوریت رخصت ہو رہی ہے. میں یقین دلاتا ہوں قوم کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، پاکستان کے وکلا بھی اس پیج پر ہیں سارے، اور آزاد میڈیا بھی پیڈ کانٹینٹ کے علاوہ، کہ جناب نواز شریف صاحب آپ جو مرضی کر لیں، مودی کے یار کو پہلا دھکا دے کے اقتدار سے باہر کیا ہے، مودی کے یار کو دوسرا دھکا دیں گے اڈیالہ بھجوائیں گے، مودی کے یار کو تیسرا دھکا لگے گا 6 ہفتے میں ریفرنس فائل ہوں گے، مودی کے یار کو چوتھا دھکا لگے گا 6 مہینے میں ٹرائل مکمل ہوں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، کوئٹہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور کراچی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہائی پروفائل کیسز ہیں، دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے، ان کے حوالے سے نگران جج مقرر کیا جاتا رہا ہے. ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نگران جج کو مقرر کرنا آئین کے خلاف ہے. اور ایک نون لیگ کے جو لانگریوں کا گروپ ہے اس میں سے ایک تو یہاں تک پہنچ گئے کہ سپریم کورٹ کو تالا لگا دو. سپریم کورٹ کو تالا نہیں لگے گا. قوم اور